الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شأن علي أنا مدينة العلم وعلي بابها. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. نادي عليا مظهر العجائب والغرائب تجده عونا لك في النوائب. كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله بنبوتك يا رسول الله وبولايتك يا علي يا علي يا علي أدركني. شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار یہی گنگناتے ہیں تیرے فرشتے بار بار. لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. ہر بلا رد باشد چوہا افتاد لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ. المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ. یا سمیع یا بصیر بحق یا بدوح لخمسۃ حر الوباء الحاطمہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا سیدی یا رحمت للعالمین. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور اللہ تعالیٰ دے محبوب حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے تو بعد دعا ہے خالق کائنات حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے. سن کے سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے. آیت خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان ہے
تعلیمات و صفات مولا علی علیہ السلام۔ آج دی جو رات ہے یہ انتہائی فضیلت والی، عظمت والی اور برکت والی رات ہے۔ آج دی جو رات آن والی ہے یہ 13 رجب المرجب دی رات ہے، جو کہ ولادت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم دی رات ہے۔ آپ دی ولادت باسعادت دی نسبت نال اس رات کو بڑی فضیلت حاصل ہے۔ ماہ رجب المرجب بذات خود بھی حرمت والا مہینہ ہے، بڑی فضیلت والا مہینہ ہے۔ اس وچ اور بھی بہت سارے کمالات نے، بڑے بڑے اولیاء کرام، بڑے بڑے بزرگان دین، انہاں دے ایام ولادت، ایام شہادت موجود نے۔ معجزہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایسے ہی ماہ مبارک دا ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ دا انعام ہے جو خلق کائنات نے اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کی ذات عظیم ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کئی صفات عطا فرمائیاں نے، کئی کمالات عطا فرمائے نے، بہت ساریاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو شانہ عطا فرمائیاں نے۔ اسا آج آپ دی جس شان کا ذکر کرنا ہے وہ ہے علم دے لحاظ دے نال، کہ اللہ نے انہاں نو علم کتنا عطا فرمایا ہے، انہاں نے سانو کی تعلیم کیتا ہے، انہاں نے اپنے کردار دے نال، اپنے انداز دے نال، اپنے افعال دے نال، اپنے اقوال دے نال سانو کس طرح نوازیا ہے، آپ نے کی سانو تعلیمات دتیاں نے، اور آپ کس طرح دے سن آپ دا مختصر دیا تعارف انشاءاللہ پیش کریں گے۔ اور آج دی جو رات ہے اس کے حوالے دے نال چند ایک معروضات انشاءاللہ۔ آج دی جو رات ہے، جو بندہ اس رات کو سمجھ لے گا اور اس رات کو اللہ کا ذکر کر لوے، عبادت کر لوے، تو یہ ایسی رات ہے جڑی انسان کو پورے سال تک اپنی برکتاں عطا کرتی ہے۔ جو صوفیاء کرام نے، جو مشائخ عظام نے، وہ اس رات نو روحانیت دے وچ بہت بلند پایا اس دا مقام سمجھتے ہیں۔ وہ لوگ جو اہل تصوف نے، وہ لوگ جو اہل معرفت نے، وہ لوگ جو ولایت دے طالب نے، وہ لوگ جو اللہ اور اللہ دے رسول دے قرب دے خواہاں نے، انہاں دے واسطے یہ جڑیاں گھڑیاں، یہ جڑا وقت ہے یہ بہت قیمتی ہے، اور وہ اس کو پھر ضائع نہیں ہونے دیتے۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ دی جو شان علم ہے وہ ایسی ہے، جدو آپ بظاہر موجود سن پھر بھی آپ علمی لحاظ نال سب تو بڑھ کے سن۔ حضور اکرم عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا مدینہ العلم و علی بابہا، میں علم دا شہر ہاں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو جو شہر رسالت ہے، جو علم دا شہر ہے، وہ تو ذات مصطفیٰ ہے، لیکن اس علم نو تقسیم کرنے والی جو ذات ہے وہ ذات علی المرتضیٰ ہے۔ ایک اور فرمان حضور اکرم عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمایا، انا دار الحکمت، میں حکمت دا گھر ہاں، اور علی اس دا در ہے، کہ میں حکمت دا گھر ہاں، علی اس گھر دا دروازہ ہے۔ یعنی جو اللہ دا علم اور حکمت جو خلق کائنات نے اپنے محبوب نو عطا فرمایا اسی اس علم اور اس حکمت دا وارث مولا کائنات نو بنا دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا جو چاہتا ہے مینوں علم ملے، جو چاہتا ہے مینوں حکمت عطا ہوئے، جو چاہتا ہے مینوں معرفت حاصل ہوئے، وہ مولا علی علیہ السلام کے دروازے تے آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور خاتم المرتبت حضور آقا دو عالم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین بنا کر بھیجیا ہے۔ آپ دے آن تے اللہ نے نبوت نو مکمل بھی فرمایا ہے اور نبوت دا دروازہ بھی بند کیتا ہے۔ آپ دے آن تے سلسلہ نبوت پورا بھی ہو گیا اور ختم بھی ہو گیا۔ تو نبوت تو بعد اللہ تعالیٰ نے اس کائنات دے وچ لوگاں دی ہدایت دے واسطے، انہاں دی رہنمائی دے واسطے اور انہاں نو اپنا قرب عطا کرنے واسطے جو سلسلہ رکھیا ہے وہ سلسلہ ولایت ہے۔ نبوت تو بعد جو اللہ نے مقام رکھیا ہے وہ مقام ولایت ہے، اور جو مقام ولایت ہے وہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا دے قدمہ دی خاک ہے۔ ولایت دے شہنشاہ نے، ولایت کا جو بادشاہ ہے وہ مولا علی علیہ السلام نے۔ یعنی جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں علم رسالت حاصل کرا، میں فیض رسالت حاصل کرا، اس نو پہلے فیض ولایت حاصل کرنا پائے گا، انہوں پہلے مولا علی دے در سے جانا پائے گا اور انہاں دے نال اپنا تعلق استوار کرنا پائے گا، انہاں دی محبت اپنے دل وچ بٹھانی پائے گی، انہاں دا ادب لے کے جانا پائے گا۔ جدو مولا علی علیہ السلام دی محبت ہوئے گی، انہاں دا ادب ہوئے گا، انہاں دا احترام ہوئے گا، انہاں دی تعلیمات ہون گیاں، انہاں دا طریقہ ہوئے گا، تو پھر وہ انسان اللہ دی بارگاہ وچ قبول ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ نو جو علم دے جوہر عطا فرمائے نے، انہاں دی کوئی مثال نہیں، کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیتا کبھی بھی، اگر کیتا ہے تو کامیاب نہیں ہو سکیا۔ ویکھ کے دعویٰ کر لینا اور بات ہے، لیکن دعوے تے پورا اترنا وہ اور بات ہے۔ کسی نے نہیں کہا کہ جو چاہتے ہو میرے کو پوچھ لو، جو چاہتے ہو سلونی قبل ان تفقدونی، سوال کر لو اس پہلے کہ تسی مینو کھو دیو، کہ میں تواڈے کولوں چلا جاواں۔ آج میں موجود ہاں تو میرے کو پوچھ لو جو پوچھنا جے۔ پہلی بات ہے کوئی دعویٰ نہیں کر سکیا، اور اگر کسی نے دعویٰ کیتا ہے تو وہ قائم نہیں رہ سکیا۔ واحد ذات علی دی ہے جنہاں نے دعویٰ بھی کیتا ہے اور ثابت بھی کیتا ہے۔ انہوں نے دعویٰ بھی کیتا ہے، اعلان بھی کیتا ہے، اور پھر اس دعوے کو ثابت بھی کیتا ہے، اپنی جگہ تے قائم بھی رہنے اور لوگاں دے سوالاں دے جواب بھی عطا فرمائے نے۔ اور پھر آپ دے علم دی انوکھی بات یہ ہے، آپ نے یہ نہیں فرمایا میرے کو دین دے سوال کرو، میرے کو دنیا دے سوال کرو، میرے کو حکمت دے بارے پوچھو، میرے کو اے سوال کرنا ہے، اے نہیں کرنا، اے کرنا ہے، اے نہیں کرنا۔ آپ نے فرمایا جو چاہتے ہو پوچھ لو، سوال تسی کرو، تواڈے وچ سوال دی قابلیت ہونی چاہیے ہے۔ آپ نے فرمایا تساں تو زمین دیاں گلاں کرتے ہو، میرے کو آسمان دے بارے پوچھو، میں وہ بھی تانوں دساں گا۔ فرمایا میرے کو آسمانہ دے بارے پوچھو، آسمانہ دے رستے پوچھو، یہ علم ہے۔ میں تھوڑا احساس اس طرف لے کے جا رہا ہاں، ظاہری طور پہ سیدنا علی المرتضیٰ زمین تے ہی رہ رہے، انہوں نے آسمانہ تے نہیں گئے، نہ انہوں نے آسمان ویکھے نے، نہ اتر گئے نے، لیکن فرمایا میرے کو پوچھو میں تمہیں دساں گا۔ یہ مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز نہیں جیڑی اللہ نے انہوں تو چھپا کے رکھی ہوئے، اور کوئی ایسی جگہ نہیں جس کا علم اللہ نے انہوں عطا نہ فرمایا ہوئے۔ تاہی آپ نے فرمایا کہ تساں میرے کو جو چاہو پوچھو، سوال میں علی عطا کراں گا۔ تو یہ اصل فیض ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا، کہ آپ نے جس نو دروازہ بنایا ہے وہ اس قابل سی کہ دروازہ وہی بنتا۔ اگر دروازہ بنایا گیا ہے علم دے شہر دا تو وہ اس لائق سی کہ دروازہ علی بنے، کیونکہ علم ہی اصل جو عطا کیتا گیا ہے وہ مولا علی علیہ السلام کو عطا کیتا گیا ہے۔ اور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ دے بہت سارے کمالات نے، بہت ساری آپ صفات نے۔ آپ دے ایک غلام دے کولو
کسی نے ایک محفل دے وچ پوچھا تو تعارف کرا کہ کس علی نو تو مننا ہے وہ کیسا سی، اور یہ حدیث پاک دے کتاباں وچ موجود ہے، عام واقعہ نہیں ہے، یہ حدیث پاک دی روشنی وچ واقعہ ہے۔ تو آپ دے غلام دے کولوں پوچھا گیا کہ علی کس طرح سی، علی دے بارے دسو، علی المرتضیٰ دا تعارف کراؤ۔ تو ایک خادم نے جو آپ کا تعارف کرایا ہے وہ میں تواڈے سامنے پیش کرنا وا چند ایک چیزاں۔ انہوں نے فرمایا فَإِنَّهُ كَانَ وَاللَّهُ بَعِيدُ الْمَرَا، آپ نے فرمایا مینوں اللہ دی قسم ہے سیدنا علی المرتضیٰ کو بلند ہمت والا میں نہیں دیکھا۔ اللہ نے جنی انہاں نو ہمت عطا فرمائی سی، اس بلند ہمت ہور کوئی نہیں دیکھا گیا۔ فرمایا آپ بہت بلند ہمت سن، اور عرض کی شدید القوا، اور آپ بہت زبردست طاقت والے سن۔ اللہ نے آپ کو بڑی طاقت عطا فرمائی سی، بڑی قوت عطا فرمائی سی۔ اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو کمالات عطا فرمائے نے انہاں وچ یہ ہے یقول فصلاً، جدوں بھی آپ گفتگو فرما دے سن تو آپ واضح گفتگو فرما دے سن، جو بھی گل کیتی ہے جدوں بھی گفتگو فرمائی ہے تو آپ دی گل سنن تو بعد کدے ابہام باقی نہیں رہا، بھی کسی نے آپ دی گفتگو سنی ہوئے اور انہوں نے آکھیا ہوئے کہ میرے سمجھ نہیں آئی۔ بعض دفعہ ہوتا ہے اسی گل سننے کر جانے لیکن سنن والے نو کوئی نہ کوئی شک شبہ رہ جاتا ہے۔ فرمایا جو مولا کائنات دی گفتگو سن لیندا سی انہوں پھر کوئی شک نہیں رہ جاتا سی۔ آپ اتنی واضح گفتگو فرما دے سن، اتنی واضح کہ ہر سنن والا اچھی طرح انہوں سمجھ جاتا سی۔ اور فرمایا وَيَحْكُمُ عَدْلًا، یہ پوری زندگی ہے مولا کائنات دی، یہ جڑے الفاظ نے یہ آپ دی پوری زندگی ہے۔ کبھی کبھار تو ہر انسان سچ بول جاتا ہے، کبھی کبھار تو ہر انسان ہی اچھی گفتگو کر جاتا ہے، کبھی کبھار تو انسان انصاف کر ہی جاتا ہے، لیکن جس کی زندگی ہی ایسے گزری ہوئے، اتنی پاک گزری ہوئے، وہ پاک لوگ ہی ہوتے ہیں۔ اور یہی وہ پاک لوگ نے کہ جنہاں دے بارے خلق کائنات نے ارشاد فرمایا لا یمسہ الا المطہرون۔ قرآن مجید فرقان حمید دے وچ ذکر ہے، اور اسی اکثر یہ ترجمہ یہی کرنے کہ قرآن پاک نو نہ چھو مگر پاک ہو کر، یہی کرنے نا کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس کو نہیں چھونا مگر پاک ہو کر۔ حالانکہ جو مطہرون ہے ان کا معنی پاک ہو کر نہیں ہے، مطہرون اس میں مفعول ہے اور اس کا معنی بنتا ہے کہ انہوں نہ کوئی چھوئے مگر وہ جنہوں پاک کر دیتا گیا ہے۔ اصل اس کا معنی ہے کہ قرآن پاک اینا پاک ہے، اینا طیب ہے، اینا طاہر ہے، انہوں کوئی بندہ ہاتھ نہ لاوے مگر وہ لا سکتا ہے جنہوں اللہ نے پاک کر دیتا ہے۔ مطہرون جڑے پاک کر دیتے گئے نے، تو ایسی اگر قرآن نو ہاتھ لانے نا، چک لینے بوسا لے لینے پڑھنے تو یہ بھی اہل بیت کا صدقہ ہے، کیونکہ یہی صرف نے جنہاں نو اللہ نے پاک کیتا ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جنہاں نو اللہ نے پاک کیتا ہے وہ آقا علیہ السلام دے اہل البیت نے، اور انہاں دی نسبت ہے کہ اسا بھی قرآن نو چھو لینے وگرنہ سانو تا قرآن نو ہاتھ لان دی اجازت نہ ملدی، سانو تو قرآن پاک نو ہاتھ لان دی اجازت نہ ملدی۔ اور واضح ہے میں نہیں کہ میں اپنے کولوں کو ترجمہ کر رہا لا یمسو کہ نہیں چھونا الا مگر مطہرون او چھوڑ گے جڑے پاک نے۔ تو اسی تو نہیں کہہ سکتے کہ اسی پاک ہیں، کیونکہ پاک وہ ہے جن پاک کر دیتا جاوے۔ ایک ہوتا ہے جڑا خود پاک ہوتا ہے، جیسے قرآن پاک اللہ یحب المطہرین، اللہ پسند کرتا ہے انہوں جڑے پاک رہندے نے، یعنی جڑے پاک ہون والے نے رہندے نے وہ مطہرین ہوتے نے، مطہرون نہیں ہوتے۔ یہ جڑی ہے دے زبر آئی ہے، اس نے آکھیا ہے وہی چھوئے گا جڑا پاک کر دیتا گیا ہے۔
تو پاک گھرانہ صرف حضور دا گھرانہ اہل البیت ہے اور انہاں دا فیض ہے کہ اساں بھی قرآن نو چھون دے قابل ہو گئے ہیں۔ تو یہ شان ہے اہل البیت دی، جو میں عرض کر رہا ہوں کہ کبھی کبھار تو ہر انسان ہی پاک ہو جاتا ہے نا، لیکن جڑا روے ہی پاک وہ مولا علی علیہ السلام ہے، جڑا روے ہی پاک۔ عام انسان دی کیفیت کیا ہے؟ انسان کو اگر احترام ہو جاوے، اگر انسان جمع کر لوے، صحبت کر لوے تو ناپاک ہو جاتا ہے، لیکن مولا علی علیہ السلام پھر بھی پاک رہتا ہے، وہ پھر بھی پاک رہتا ہے، یعنی جڑا پاک ہوتا ہے وہ کبھی پلیت نہیں ہوتا، جو پاک ہو جاوے وہ کبھی ناپاک نہیں ہوتا، اور جڑے پاک ہوئے نے پھر کدے ناپاک نہیں ہوئے وہ اہل البیت نے۔ یعنی اہل بیت دی شان نو سمجھنا ہوئے، مولا علی دی شان نو سمجھنا ہوئے تو ایتھوں ہی سمجھ لو کہ اسی ایک دن وچ کنی واری ناپاک ہونے ہاں اور وہ کدے ناپاک نہیں ہوئے۔ تو جیڑا کرے کنی واری سانو وضو کرنا پیندا ہے، وضو ٹوٹ جانا بھی تو ناپاکی ہے نا، وضو ٹوٹ جانا یہ بھی تو ناپاکی ہی ہے۔ تو اسی تو ایک نماز تک وضو بچا کے میں مشکل رکھنے ہاں، اور جنہ دا وضو اور جنہ دی طہارت ساری زندگی نہیں ٹوٹی انہاں نو اللہ نے کتنی شان عطا فرمائی ہے، اور انہاں دی طہارت ٹوٹ بھی نہیں سکتی، انہاں دی طہارت ٹوٹ بھی نہیں سکتی، کیونکہ انہاں دی طہارت دا گواہ اللہ دا قرآن ہے۔ فرمایا سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کی جو ذات ہے وَيَحْكُمُ عَدْلًا، آپ ہمیشہ انصاف فرما دے سن، کدے آپ نے نا انصافی نہیں فرمائی۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو علم عطا فرمایا سی، یتفجر العلم من جوانیہ، فرمایا جو آپ دا علم سی وہ آپ دے پہلواں دے وچوں پھٹدا سی، یعنی جس طرح ایک برتن ہوئے اور اسی اندے وچ دودھ پائیے، برتن بھریا جاوے تو دودھ اسی ڈالتے جائیے تو اندیاں سائڈاں تو پھر دودھ اچھلدا ہے۔ تو فرمایا علم جو ہے اللہ تعالیٰ نے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نو ایسا عطا فرمایا سی، اتنا عطا فرمایا سی۔ ایک تا علم ہوتا ہے نا کہ انسان بولتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ بندہ پڑھیا لکھیا ہے، بولیا گفتگو کیتی تو پتہ لگ گیا ہے سمجھدار ہے۔ فرمایا مولا علی علیہ السلام دی اے شان سی، انہاں دے جسم دا ہر حصہ دستا سی یہ صاحب علم ہے، یعنی انہاں ورگا اور کوئی نہیں، جو اللہ نے انہاں نو کمال عطا فرمایا وہ کسی اور نہیں عطا فرمایا۔ اور آپ نے ایک خود اپنا بھی فرمان ہے جو بہت پیاری خوبصورت آپ دے کلام دی کتاب ہے، اس وچ آپ نے فرمایا اے جڑا میرے پہلو نے، اے جڑیاں میریاں پسلیاں نے، فرمایا اے علم دیاں حداں نے، یعنی اسی تو ساڈے پیٹ وچ کی ہوندا ہے کھانا، تساں تے میرا کھانا کتھے ہے؟ پیٹ وچ ہے، اور اسی اگر کھانا رج کے کھائیے تو وکھیاں باہر آ جاندیاں نے، پنجابی نا، تو اور وکھیاں باہر آون تو وکھیاں روکدا کون ہے؟ ساڈیاں پسلیاں، پیٹ پھل جاتا ہے۔ فرمایا تواڈے پیٹ وچ کھانا ہے، ساڈے پیٹ وچ علم ہے، تواڈیاں وکھیاں کھانے نال پھلدیاں نے، پینے نال پھلدیاں نے، اے ساڈے پہلو علم نال پھلے ہوئے نے۔ اور فرمایا اے جڑیاں وکھیاں نے اور اے پسلیاں نے، فرمایا اے علم دیاں حداں نے، فرمایا انہاں نے ساڈے علم کو روک کے رکھیا ہے، اگر اے نہ روک دیاں تو ساڈا علم عیاں ہو جاتا۔ اتنا علم اللہ تعالیٰ نے مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کو عطا فرمایا ہے۔ اور فرمایا کہ جدوں آپ گفتگو فرما دے سن تو علم و حکمت دا ایک فیضان کھل جاتا سی۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، آپ جدوں گفتگو فرمانی ہے پھر علم دے، حکمت دے، معرفت دے، حقیقت دے تمام راز کھل جاندے سن، اور آپ کو کبھی کسی بات کر لگیا کوئی دقت نہیں محسوس ہوئی، اور آپ بولتے جاتے سن۔ اور فرمایا آپ دی جو زندگی ہے، آپ دا جو طریقہ کار سی، مولا کائنات نو دنیا دی شان و شوکت تو وحشت سی، دنیا دی خوبصورتی،
دنیا دا جاہو جلال، دنیا دی زینت، فرمایا ان دے تو آپ ڈردے سن، یعنی دنیا دے نال آپ نو محبت نہیں سی، دنیا دی آپ نو خواہش نہیں سی، دنیا دی آپ نو کوئی لالچ نہیں سی کہ نہ کوئی پیسے دا، نہ کوئی مال دا، نہ کوئی جائیداد دا، نہ کوئی بڑے اعلیٰ عہدے دا۔ فرمایا وہ دنیا دے کولوں تو وحشت کھاندے سن، اور فرمایا مولا علی علیہ السلام نو رات نال محبت سی، رات نال محبت سی۔ رات نال محبت دی وجہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سارے سو جاندے سن اور وہ اپنے رب دی عبادت کرتے سن، انہاں دی عبادت اور انہاں دے ذکر اور انہاں دے اور اللہ دے درمیان کوئی نہیں آتا سی۔ اللہ تعالیٰ نے جو سورہ مزمل ہے قرآن مجید فرقان حمید دی، سورہ مزمل دے بارے صوفیہ کرام مشائخ اعظام فرماتے نے سورہ مزمل شریف مولا کائنات دی زندگی دی تفسیر ہے۔ سورت مزمل شریف دی ایک ایک آیت اور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم یہ آپس سے جڑے ہوئے نے۔ فرمایا جو سورہ مزمل دی اگر تفسیر ویکھنی ہوئے، مفہوم ویکھنا ہوئے تو وہ مولا علی علیہ السلام دی ذات ہے۔ اور سورہ مزمل شریف کی آیت ہے وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ اپنے رب دا نام ایویں ذکر کر کے تو ہر کسے تو الگ ہو جاوے، ہر کسے تو الگ ہو جاوے، تینوں اپنے آپ دا ہی پتہ نہ رہ جائے۔ تو یہ اللہ دا ذکر ہے۔ اساں تو ذکر کرنے واسطے ڈھونڈتے ہیں تو سن ویکھن والا ملے، کوئی دیکھن والا ہوئے کہ یار بندہ بڑا نیک ہے۔ انسان کو اپنے آپ کو بھی نہ پتا ہوئے کہ میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، اس قدر اللہ کے ذکر مشغول ہو جائے تو اگر ایسی ذات ہے جس نے واقعی اس چیز سے عمل کیتا ہے تو مولا کائنات کی ذات ہے۔ اور فرمایا ان لک فی النہار سبحا طویلا، کہ تواڈے واسطے اسی لمبیاں راتاں بنائیاں نے، کیوں کہ زیادہ اللہ کا ذکر کرو۔ اساں سوچنے ہیں کہ رات لمبی آ گئی ہے تو سواں گے تو نیند پوری ہوئے گی، لیکن وہ سوچتے رہے کہ رات لمبی آ گئی ہے تو وقت زیادہ ملے گا اللہ دی بارگاہ وچ ذکر کرن دا، حاضر ہون دا ٹائم زیادہ میسر ہوئے گا۔ تو آپ دنیا دے کولوں وحشت کرتے سن اور رات دے نال آپ نوں محبت سی، کیونکہ رات نوں آپ خالصہ تن اللہ دا ذکر فرما دے سن اور اللہ تعالیٰ دی عبادت فرما دے سن۔ اور فرمایا سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ دیاں اکھاں وچوں اکثر آنسو جاری رہتے سن، یعنی آپ آہو زاری کرتے سن، اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ اپنے آنسواں دا نذرانہ پیش کرتے سن۔ اور فرمایا طویل الفکر، اور بہت زیادہ غور و فکر فرمان والے سن۔ اللہ تعالیٰ دی نشانیاں تے اس کائنات تے ان آیات سے آپ فرمایا مولا کائنات سب تو زیادہ مفکر سن اور سب تو بڑھ کے مدبر سن اور سب تو زیادہ ہی اولو الالباب سن۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عظمت و شان عطا فرمائی اور فرمایا آپ کی جو ایک ادا ہے وہ یہ بھی سی، آپ نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ مینوں آپ پسند ہے آپ مینوں نہیں پسند، کھان واسطے پین واسطے کسی نے رکھا دے دیتا ہے تو رکھا کھا لیا ہے، کسی نے گھیو والا دے دیتا ہے تو گھیو والی کھا لی ہے، کسی نے آلہ دے دیتا ہے تو وہ پسند فرما لیا ہے، کسی نے بالکل سادہ کھانا دے دیتا ہے تو وہ پسند فرما لیا ہے۔ کبھی آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے چیز مینوں پسند ہے اور آ چیز مینوں نہیں پسند، کسی نے جو بھی پیش کر دیتا ہے آپ نے قبول فرما لیا ہے، اور آپ نے اگر کھان والا ہے تو کھا لیا ہے اور اگر پین والا ہے تو آپ نے پی لیا ہے۔ اور فرمایا سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم لوگاں دے نال حسن سلوک کرتے سن، ہر کسی دے نال حسن سلوک کرنا، ہر کسی دے نال محبت کرنا۔ اور فرمایا جدوں ساڈے درمیان آ جاندے سن تو عام لوگاں دی طرح تشریف لانا، یعنی کوئی اپنے آپ دی بڑھائی بیان نہیں کرنی، یہ نہیں کہنا کہ مینوں کوئی پروٹوکول دیتا جائے، میرے واسطے اسپیشل کوئی اہتمام کیتا جائے، بالکل عام ساڈے وچ شامل ہو جانا، ساڈے وچ گھل مل جانا۔ لیکن فرمایا اتنا حسن سلوک، اتنی محبت
اور ساڈے وچ گھل ملن دے باوجود اللہ نے انہاں نوں یہ شان عطا فرمائی سی۔ کیا شان؟ فرمایا اگر کوئی انہاں کولوں سوال کردا سی تو تسلی بخش جواب دیندے سن۔ کسی نے سوال کیتا ہے تو اون دے سوال نوں ٹالنا نہیں، سوال دا جواب بھی دینا ہے اور تسلی بخش جواب دینا ہے۔ اور فرمایا پھر انہاں ساڈے قریب ہو کے اتنا ساڈے درمیان نے، لیکن اللہ نے اتنی ہیبت عطا فرمائی سی، اتنا روب عطا فرمایا سی، اسی آپ دے سامنے جان تو ڈردے ساں اور اسی آپ دے سامنے گل کرن تو بھی ڈردے ساں۔ ساڈے وچ اتنی ہمت نہیں ہوندی سی کہ اسی سیدنا علی المرتضیٰ دے نال مخاطب ہوئیے، انہاں دے نال کلام کریے۔ اللہ نے انہاں نوں یہ روب عطا فرمایا سی، یہ دبدبا عطا فرمایا سی، اتنی شجاعت اور اتنی وجاہت عطا فرمائی سی کہ فرمایا کہ اسی انہاں دے سامنے وہ ساڈے درمیان ہوندے سن لیکن اسی پھر بھی خوف زدہ رہندے سن اور اسی بلا وجہ انہاں دے کے کلام نہیں کرتے سن، انہاں دے نال بولتے نہیں سن۔ اور فرمایا سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا دی جو صفات اور جو عادات نے انہاں وچ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی دیندار آندا سی تو ان دی عزت کرتے سن۔ جس بندے کے کول دین ہے، جس نے دین پڑھیا ہے، دین نو جانتا ہے، تو دینداراں دی آپ تعظیم فرما دے سن، انہاں دا اسپیشل انہاں دا ادب کرنا، انہاں دا احترام کرنا، دینداراں دے نال خصوصی محبت کرنا، کیونکہ دینداراں دے نال محبت کرنا یہ دین دے نال محبت ہے۔ اگر اسی کسی دیندار دے نال محبت کریں گے تو دین دی وجہ تو ہے، اور اگر دینداراں دی بھی کوئی عزت ہے تو وہ بھی دین دی وجہ تو ہی ہے۔ تو مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا آپ اہل دین دی تعظیم فرما دے سن اور دینداراں دے نال محبت فرما دے سن اور مسکیناں نو اپنے قریب رکھ دے سن۔ جڑے بھی غریب ہے، کوئی بے آسرا ہے، بہت سارے ایسے لوگ نے جنہ دا سیدنا علی المرتضیٰ آپ انہاں دا پورا خرچہ بغیر انہاں نوں بتائے آپ نے اٹھا کے رکھیا۔ آپ کی سیرت و تعلیمات تو بہت زیادہ نے، آپ دا ایک ایک فرمان، آپ دا ایک ایک جملہ اتنا قیمتی ہے، انسان اگر اس جملے تے عمل کر لے تو انسان کی زندگی واسطے کافی ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ علم دے شہر دے دروازے نے۔ آپ نے جو چیز نکالنی ہے وہ پورے شہر وچوں چن کے نکالنی ہے اور اس وچ پورے شہر دا فیض ہونا ہے، اور وہ کوئی شہر عام شہر نہیں، وہ شہر رسالت ہے، وہ علم رسالت ہے، وہ فیض رسالت ہے، وہ تعلیمات مصطفیٰ ہے، اس وچ کلام خدا ہے، ان دے وچ فیضان مصطفیٰ ہے۔ جب یہ ساری چیزاں ملدیاں نے تو پھر انہاں وچوں جو چیز نکلتی ہے اس نے پھر اسی فرمانے علی المرتضیٰ کہتے ہیں۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرام اللہ وجہ الکریم آپ دے علم دے بارے چونکہ گفتگو اسنا موضوع بھی ساڈا یہی ہے، تو آخری بات آپ دے علم تے ام المومنین حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دے علم تو کوئی بندہ نا واقف نہیں ہے۔ آپ دین دے وچ سب تو زیادہ آپ نے دین بیان فرمایا ہے، احادیث سب تو زیادہ آپ نے روایت فرمائیاں نے، چونکہ آپ دی عمر مبارک اول سی، جوان سن، آپ دی سکھن دی علم سی، تو آپ نے سب تو زیادہ علم سکھیا ہے، اور آپ آقا علیہ السلام دے زیادہ قریب رہ دیا سن، اور آپ فرما دیا نے مینوں جو بھی سوال ہوندہ سی میں فوراً پوچھ لیندی سا، جو بھی ذہن سوال آیا میں پوچھ لینا ہے، جو بھی سوال آیا ہے پوچھ لینا ہے، تو علم آتا ہے پوچھن دے نال، قربت دے نال، تو قرب بھی سی اور عطا بھی سی، مہربانی بھی سی۔ سب تو زیادہ ازواج مطہرات دے وچوں جس نے علم دین بیان فرمایا ہے وہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ انہیں عظمت و شان عطا فرمائی ہے۔ ہر خلیفہ وقت دے دور دے وچ آپ دا فتویٰ جاری رہا ہے، یعنی اگر کسی بھی مسئلے دی سمجھ نہیں آتی سی تو آپ دے کول پوچھا جاتا سی کہ جاؤ اور کرو پوچھ کے آؤ اس بارے حضور نے کیا فرمایا ہے، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا سی کہ آپ خود ہی پیغام بھیج دیتے سن کہ اے مسئلہ حضور نے اس طرح فرمایا ہے لہذا تسی اس طرح عمل کرو، اور کیتا جاتا سی۔ یعنی جدو آپ کوئی بھی
فتوا دیندیاں سن تو پھر اندے تے عمل بھی کیتا جاندہ سی. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہ دی پاکیزگی طہارت جنہ دی شان نو اللہ دا قرآن بیان فرما رہا ہے. اتنی عظمت والے اتنے مقام والے. اور ایک مرتبہ ایسا ہویا سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا آپ نے فرمایا کہ یوم عاشورہ دا روزہ رکھو، یہ سنت ہے. اسا رکھنے ہاں تو 10 محرم الحرام دا روزہ یوم عاشورہ رکھنا اس دا روزہ سنت ہے. جدو ام المومنین حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو پتہ چلیا تو آپ نے فرمایا من افتاکم بصوم عاشورہ، توانو یوم عاشورہ دا روزہ رکھن دا فتویٰ کنے دیتا ہے؟ کنے فتویٰ دیتا ہے بھی یوم عاشورہ دا روزہ رکھنا سنت ہے لہذا تسی روزہ رکھو. جس وقت آپ نے سوال کیتا اب اگو جواب دین والا نے کیا کہ حضور سانو سیدنا علی المرتضیٰ نے فرمایا ہے. یعنی اے فتویٰ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے عطا فرمایا ہے. جس وقت آپ نے سنیا تو جو آپ نے جواب عطا فرمایا وہ کیا ہے؟ فرمایا اما انہو اعلم بالناس بالسنت، فرمایا اگر علی نے فرمایا ہے تو وہ سچ ہے کیونکہ تمام لوگاں وچوں سب تو زیادہ حضور دی سنت نو جانن والا علی ہے. تو یہ فتویٰ ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دا. آپ نے بھی فرمایا اگر علم دی کائنات وچ کسے دا سب تو بلند مقام ہے تو مولا کائنات ہے. اور کیوں نہ ہوئے کہ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا انا مدینہ العلم و علی بابہا، میں علم دا شہر ہاں علی اس دا دروازہ ہے. خلق کائنات نے فرمایا قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، اے میرے محبوب علیہ السلام تسی ارشاد فرما دیو اہل علم اور جاہل کبھی برابر نہیں ہو سکتے. جو جتنا علم والا ہوئے گا وہ اتنا ہی شان والا ہوئے گا. تو آج کی جو رات ہے وہ یوم ولادت ہے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا دی. آج کی رات میں کوشش کرو جتنا بھی ہو سکے ذکر و اذکار کرو، تلاوت کرو، کلام الہی پڑھو. اور کل آپ کا جشن ہے تو آپ کا جشن ضرور منانا ہے. جشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایسا دنیا دار والا کام کرنا ہے. آپ کی محبت وچ بیٹھ کے جو تواڈے کول ہو سکتا ہے محبت کا اظہار ضرور کرنا ہے. خوش ضرور ہونا ہے، خوش ضرور ہونا ہے کہ مولا علی علیہ السلام کی آج ولادت ہے تو انہاں دے آن تے خوش ہو گے تو تانوں اللہ ان دا وسیلہ عطا کرے گا. اور انہاں دی بارگاہ میں جو بھی ہو سکے ہدیہ پیش کرنا انشاءاللہ. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ دی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ جس بارگاہ میں کوئی خالی نہیں آتا، اس بارگاہ میں کوئی خالی لوٹ کے نہیں آتا. تو اگر اسی مولا کائنات نال محبت کران دے اور انہاں دے آن دے خوش ہوا گے تو اللہ بھی خوش ہوئے گا. کیونکہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا آپ دی ذات وہ ذات ہے جس ذات دے بارے ذات مصطفیٰ نے فرمایا ذکر و علی عبادت، کہ علی دا ذکر بھی عبادت ہے. حالانکہ عبادت تو اللہ دی کیتی جاتی ہے، عبادت دے اور طریقہ کار نے، لیکن فرمایا اگر علی نو کوئی ویکھے تو انہا ویکھنا عبادت بن جاتا ہے. علی دی کوئی گل کرے ان دی گل عبادت بن جاتی ہے. اور اگر علی دے بارے کوئی سوچے گا تو ان دی سوچ عبادت بن جائے گی. اور علی دے آن تے اگر کوئی خوش ہوئے گا ان دا خوش ہونا بھی عبادت بن جائے گی. دعا کرو اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے. واخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین.